الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مدنی قاعدہ۔ یہ قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن ایک حدیث ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ دوسرا کہ قرآن پاک کو بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اس کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، یعنی عربک جو الفابیٹس ہیں وہ 29 ہیں۔ حروف مفردات کو پڑھنا کس طریقے سے؟ حروف مفردات کو تجوید اور قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ ایک ہے عربی لہجہ، ایک ہے اردو لہجہ۔ تو عربی لہجہ یہ ہے کہ الف، با، تا، سا، ح، خ، اور اردو جو لہجہ ہے وہ یہ ہے کہ بے، تے، سے، اے، کے، تو، زو وغیرہ۔ تو قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کا جو ایکسینٹ ہے وہ عربی کے اکارڈنگ ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اردو کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 29 حروف ہیں، 29 الفابیٹس ہیں، ان کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پورے یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ وہ 7 حروف یہ ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصہ باطن قل۔ اچھا، ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ 4 حروف ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے۔ جیسے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی پڑھتے ہیں کہ سواد، دواد، یعنی سواد جب پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، بعد جب پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، حالانکہ جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں وہ صرف 4 ہی حروف ہیں۔ اور زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اس لیے انہیں حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب ہم تختی کی شروعات کرتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جی۔ جب ہم فا کو ادا کر رہے ہیں تو فا کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کا جو سرا ہے وہ اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے سرے سے سافٹلی ٹچ ہونا، یعنی نرمی کے ساتھ زبان کو دانتوں کے کنارے سے سرے سے ملانا ہے، اور اس کی جو آواز نکلے گی فا۔ یہ یاد رکھا جائے کہ جب ہم فا کو پڑھیں گے، اگر فا کو پڑھتے وقت ہماری زبان کے اندر ہارڈنیس یعنی سختی اگر آ گئی اور پیدا ہو گئی تو ہمارے فا کی جگہ سین کی آواز ادا ہوگی۔ اس کے بعد جیم، پھر ہا، ایک سب سے نیچے والی لائن میں ہے ہا، اور ایک یہ ہا، تو ان کی آواز میں فرق ہے۔ ہا، ہا، اور یہ ہمارا خو، دال، لال، را، غال اور زا۔ عام طور پر پڑھنے میں آدمی پڑھ دیتا ہے کہ زال اور زا، حالانکہ زال کو ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے ہم نے فا کو پڑھا تھا، زبان کا جو سرا ہے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے سرے سے سافٹلی ٹچ ہونا ہے، نہ کہ ہارڈلی ٹچ ہونا ہے، یعنی نرمی کے ساتھ زبان کو غال سے ملائیں گے۔ غال، غال، را، اس کو پڑھیں گے ہم سختی کے ساتھ۔ سا، سا، سین، شین، صاد،
یہ جو سین ہے اور صاد ہے، سین اور صاد کی جو آواز ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے ہیں، سین بھی اور صاد بھی، لیکن ان کے اندر جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ سین کو جب ہم پڑھیں گے تو سختی کے ساتھ باریک پڑھنا ہے، اور صاد کو جب ہم پڑھیں گے تو سختی کے ساتھ تو پڑھنا ہے لیکن موٹا کر کے، یعنی منہ بھر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ 7 حروف ہمیشہ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ یہ حروف ہی ہیں، تو ان میں سے ایک ہے ہمارا صاد۔ تو صاد کو جب ہم پڑھیں گے تو سختی سے پڑھنا ہے لیکن منہ کو بھر کے پڑھنا ہے، صاد۔ اور یہ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے جو حروف ہیں، سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی اس میں، سی سختی سے باریک پڑا جائے گا اور یہ سختی سے موٹا پڑا جائے گا، صاد صاد باد۔ اب کچھ لوگ دال اور باد کو ایک ہی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ دال اور باد دونوں الگ الگ حروف ہیں، اور دونوں کا جو مخرج ہے یعنی جو دونوں کی جس جگہ سے دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، دونوں کی ادائیگی کی جو جگہ وہ بھی دونوں کے الگ ہے، اور جس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے وہ طریقہ بھی ہمارا الگ ہے۔ تو اب دال کو جب ہم پڑھیں گے تو زبان کی جو ہماری نوک ہے سامنے کے اوپر والے جو دانت ہیں، تو سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے زبان کا کنارہ ملنا ہے، دال دال جہاں سے ہم نے تا پڑھا تھا وہیں ہماری دال میں زبان لگے گی، دال۔ لیکن جب ہم بعد کو پڑھیں گے تو بعد کا جو مخرج ہے زبان، ایک تو یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے اور دال کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، تو ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی دال کو ہم پڑھیں گے سختی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن باریک پڑھیں گے، اور بعد کا جو مخرج ہے یعنی مخرج بولتے ہیں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، ابھی میں نے کئی بار مخرج مخرج بول دیا ہے، تو مخرج کا مطلب ہے کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ بعد کا جو ہمارا مخرج ہے، بعد زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے، اور دال تھا کہ زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کی جڑ پر، جو دانت ہیں وہ سامنے والے ہوتے ہیں اور داڑ جو ڈبل سائز میں ہے ہمارا، تو اوپر کے داڑوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگے گی، تو زبان کی کروٹ کو جب ہم زبان اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ملائیں گے تو تب جا کے ہمارا بعد ادا ہوگا۔ تو دال، یہ ہمارا دال، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور یہ بعد، دال بعد، دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے، اور جس جگہ سے دونوں ادا ہوتے ہیں وہ دونوں بھی الگ الگ ہے، اور دونوں کی آوازیں بھی ان کی الگ الگ ہیں۔ بعد کے بعد تا اور قو دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ تا کو سختی سے پڑھنا ہے مگر باریک پڑھنا ہے، اور قو کو جو ہم پڑھیں گے وہ سختی سے پڑھنا ہے لیکن موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تا اور قو، تا قو دونوں کے آواز میں فرق ہے۔ وہ غال اور وہ یہ دونوں بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس دونوں کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ ہے۔ غال کو نرمی سے، وہ مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن چونکہ ایک حروف مستعلیہ میں سے ہے وہ، اور غال حروف مستفلہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، تو وہ کو ہمیشہ ہمیں پڑھنا ہے موٹا کر کے، منہ بھر کے، لیکن سافٹلی زبان کو جو ہم ٹچ کریں گے، زبان کو ہمیں ٹچ کرنا ہے سافٹلی یعنی نرمی کے ساتھ اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے ملانا ہے، وہ، اور یہ غال، یہ وہ، پھر عین، عین یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، عین، غین، اس کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے۔ فا، قاف، کاف یہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں اور قریب قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف، کاف یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہ والا جو حرف ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔
اس کی آواز سمپل بالکل کاف، اور اس کی جو آواز ہے یہ موٹا کرتے پڑھنا ہے ہمیں. قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اب جیسے ایک یہ ہے ہا، اور ایک ہے ہا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو ہا حلق کے درمیان یعنی حلق کے بیچ سے اس کا جو مخرج ہے حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے ہا. اور یہ جو سمپل بالکل ادا ہونا ہے ہا، یہ حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جدھر سے ہمارا سینہ ہے سینے کی طرف سے جو حلق شروع ہوتا ہے ہاں. سمپل پڑھنا ہے ہاں، اور اس کو پڑھنا ہے ہاں. اب ہم اس کو ایک بار دوبارہ پڑھیں گے. الف با تا سا جیم ہا قاف دال ذال را زا سین شین صاد ضاد قاف واو عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے. اور قرآن پاک کو مکمل قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے اس سبق کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو سبق ہوں گے اس کو بھی پڑھتے رہیے گا. اور صرف اس کتاب کے اندر 22 سبق ہیں، اور 22واں سبق انشاءاللہ جب مکمل ہوگا تو آپ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.